خرد سال گرم کپڑوں کا ٹرنک بند کرنے کے بعد اس کا جی سردیوں کی آمد سے دسا ہو گیا۔ ابھی پچھلے سال گرمیوں کے کپڑوں پر پوری تنخواہ قضا کر گئی تھی۔ اب جو دھوپ لگوانے کو سویٹریں کوٹ نکالے تو بڑے سے بڑا کپڑا چھوٹے سے چھوٹے بچے پر اس طرح کس کر چڑھا کہ بیچارہ انگریزی کا ٹی بن کر کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ سردی تھی کہ ترپال اوڑھے برآمدے میں کھڑی مسلسل گھنٹی بجائے جا رہی تھی۔ ادھر دل میں جو نائلون زری کی قمیض بنانے کی حسرت تھی اسے ایک بار پھر سوتی زنبیل میں رکھ کر عابدہ نے اپنا پلاسٹک کا تھیلا اٹھایا، پرانے سیاہ برقعے کو اوڑھا اور پرس میں 10 روپے ڈال کر سپڑ سپڑ کرتی چلی۔ لوگوں کے پاس تو نہ جانے کس زمانے کے دینارے سرخ پڑے تھے کہ سردی کے باوجود بازاروں میں ناچتے پھر رہے تھے۔ بوائی پھٹے پیروں کو پانچوں میں چھپا کر چلتی وہ سنگھاڑے والے کے پاس جا کر رک گئی۔ سیاہ جلد چیر کر بادام کسی رنگت والی گریاں اسے بڑی بدت پر اکسا رہی تھیں۔ بالکل ایسی ہی رت تھی، اسی طرح کے دن تھے، عین مین اسی طرح کا سنگھاڑے والا ان دنوں گھر کی طرف آیا کرتا تھا، لیکن وہ تو بہت دنوں کی بات تھی۔ وہ پرانے پرس کو سینے سے لگا کر آگے گلی کی طرف مڑ گئی۔ نانک چندی اینٹوں کا راستہ گھس پس کر کسی بڈھے پھونس کی ہڈیوں جیسا چمکیلا ہو رہا تھا۔ سامنے چھوٹی چھوٹی دکانوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ان دکانوں کے سامنے نائلون کے رنگین دوپٹے، دائیں بائیں پھٹوں پر سوتی اور گرم شالیں اور سفید مارکنگ کے بچھاؤ پر مختلف ملوں کی فلالین اور پرنٹوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ دکاندار اور عورتیں اپنے اپنے داؤ پر ایک دوسرے سے نبٹ رہے تھے۔ جو عورتیں دکانوں سے بچ کر نکل جاتی انہیں دکاندار بہت دیر تک باجی جی آپا جی کی صدائیں دے دے کر بلاتے رہتے۔ ریشمی کپڑوں کے رنگ ان کی چمکدار کی بڑھیا بن کر بار بار عابدہ کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی۔ نہ جانے ان ریشمی کپڑوں کو خریدنے والیاں کیسے مواخذہ بری خاندانوں سے تعلق رکھتی تھیں کہ دکاندار بے دریغ تھانوں کے تھان گزوں میں بانٹے جا رہے تھے، اور پھر اچھی بھلی تنخواہ کے باوجود ہر مہینے نائلون زری کی قمیض خوابوں کی انگنی پر ٹنگی رہ جاتی۔ مننے کے پاجاموں کے لیے فلالین بہت ضروری تھی، لیکن دکانداروں کی شہزوری سے کہیں بھی بھاؤ نہ بنا۔ فلالین کا ارادہ چھوڑ کر وہ جمیلہ کا سویٹر بننے کی نیت سے جنرل مرچنٹوں کی دکانوں پر رکنے لگی۔ بچوں کی بیلٹیں، لمبے لمبے پاؤڈر کے ڈبے اور روغنی کاغذوں میں لپٹے ہوئے صابن، چابی سے چلنے والے کھلونے، بیٹری میں ڈالنے والے سیل، کوئی ایک ضرورت تو تھی نہیں۔ روپے کی 2 بنیانیں بیچنے والا بغیر لاؤڈ سپیکر کے سارے بازار کو اپنے مال کی طرف یوں بلا رہا تھا گویا روز آخر سے ڈرا رہا ہو۔ کچھ دکانوں پر تو اس نے اون اس لیے نہ خریدا کہ وہاں کچھ اتنے زیادہ رنگ نہ تھے، کچھ دکانیں اس لیے پسند نہ آئیں کہ دکاندار کا لہجہ تیزابی تھا، کچھ جگہ پھر فلالین کی طرح بھاؤ نہ بنا۔ 1-2 دکاندار اسے دیر تک آپا جی کہہ کر بلاتے رہے، لیکن ان کی دکان پر وہ اس لیے نہ ٹھہری کہ جو خود بلا رہے ہیں ان کا سودا ضرور ناقص ہوگا۔ ایک جگہ اون بھی سستا تھا، رنگ بھی اتفاقاً ہلکا مہندی سا بڑا ہی پیارا مل گیا۔ دکاندار بھی خواہش برادری کا لگتا تھا، پر اسی وقت عابدہ کو خیال آیا کہ جمیلہ کی تو اگلے مہینے سالگرہ ہے، اس کے جو تحفے اکٹھے ہوں گے ان میں شاید کچھ سویٹر بھی ہوں۔ مننے کے پاؤں میں جوتی نہیں، اوپر سے ساس صاحبہ صبح صبح سارے کمروں میں ٹاٹ پھروا دیتی ہیں، فرش باسی مولی کی طرح ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ مننے کا جوتا پہلے اور باقی چیزیں بعد میں، وہ نہ ہو کہ خسر میاں اٹھیں اور ادھوڑی کی گتھیلی جوتی بچے کے پاؤں میں لا ڈالیں، پھر ساری سردیاں مروت میں وہ جوتیاں چٹخاتا پھرے اور پاؤں میں گٹھے پڑ جائیں۔ پلاسٹک کے نیم شفاف تھیلوں میں رنگ برنگی چپلیاں، کئی گٹھیل دکاندار فٹ پاتھ پر سمائے بیٹھے تھے۔ خالہ سکینہ یہیں سے کاسنی رنگ کی چپلی لے کر گئی ہوں گی، قیمت تو 3.25 روپے نکلی، لیکن خالہ اس روز ویلکم والے تکیے پر کس ٹھسے کے ساتھ چپلیوں سمیت بیٹھ گئی تھی، جیسے مجرا لینے آئی ہوں، کچھ نیا خرید لیں۔ فوراً دلکی چال عابدہ کے ہاں پہنچی تھی، پھر ساس سے لے کر چھوٹی ننند اور جمیلہ تک کو بار بار اپنی خرید دکھاتی۔ ادھر عابدہ کے منہ پر چپکا پڑ جاتا، بیچاری مسکراتی حالت میں
टुक टुक देखे जाती। मुन्ने की काली और सफेद टुम्मी सी पॉम्पी 2.5 रुपए में आती थी। लेकिन फिर आबदा ने सोचा, एक बार 10 रुपए का नोट ढूंढवा लिया तो बच्चे के कंचे बनकर इसी बाजार की नालियों में खो जाएगा। इसी ख्याल से ना तो फिर उसने गंडेरियां खरीदी, ना मूंगफली, ना चलगोजे वालों की तरफ देखा और ना ही बच्चों के लिए चिप्स के पैकेट लिए। जब भी पिछले दिनों सास साहिबा कलेजी पकाती, बसान सी खुशबू से आबदा को उबकाई आने लगती। कितने दिनों से ख्याल था कि इस बार कसूरी मेथी के 2-4 पैकेट जरूर ले आएगी। शोरबे के लिए प्याले दरकार थे, लेकिन 2-4 दुकानों पर गुजराती मिट्टी के कटोरे और रुकाबियां टंकार कर देख लेने के बाद उसने फैसला किया कि ये 10 रुपए बच्चों की अमानत हैं। इनमें से ना तो कसूरी मेथी आएगी, ना प्याले रुकाबियां। और फिर 10 रुपए तड़वा लिए तो बस गए। घर पहुंची तो सारे बच्चे मलमल के कुर्ते पहने आंगन में क्रिकेट खेल रहे थे। सास साहिबा साग की हंडियां चढ़ाए पीढ़ी में समाई पुरानी स्वेटर उधेड़ रही थीं। उसने पट्टे के हाथ चलाकर सारे बच्चों को कुर्ते बदलने का ऑर्डर दिया। मुन्ना बेचारा नंगे पैरों धागे में एक तनहा बटन परोए सीढ़ियों पर बगैर पाजामे के बैठा था। उसे देखकर अम्मा अम्मा पुकार कर लपका और प्लास्टिक के लिफाफे से लिपट गया। सास ने ठेस लगी आवाज में पूछा, बड़ी देर लगा दी बाजार में, फलालन ले आई? दाम ठीक नहीं थे माँ। एहे, बुर्का तो उतार लेने दो, उसने टनक से मुन्ने का सर ठोंक कर कहा। फिर क्या लाई हो खरीद कर? उसने खाली प्लास्टिक के थैले की तरफ देखकर पूछा। कुछ भी नहीं, कीमतें बहुत चढ़ गई हैं चीजों की। जमीला ने पास आकर आहिस्ता से कहा, अम्मा चारा ने 2 लहसुन और मिर्चें लानी हैं। मेरे पास खुला नहीं, 10 का एक नोट है। अच्छा 10 ही दे दो, सास ने कहा, मैं खुद ही जाती हूँ, लहसुन और मिर्चें भी ले आऊंगी और अपने बुर्का की सिलाई भी दे आऊंगी। महीने भर से दर्जी के पास पड़ा है। आबदा ने पर्स खोलकर अंदर देखा। 10 रुपए का ठिठरा हुआ नोट बाहें और टांगे समेटे प्लास्टिक के ठंडे पर्स में लेटा था। अपने इसी खुद साल बच्चे को जिस तरह वो बाजार की सारी आफतों से बचाकर घर लाई थी, अब उसकी आंखों के सामने उससे हमेशा के लिए जुदा हो रहा था। आबदा को इस तरह एकदम परेशान देखकर सास ने पूछा, क्या हुआ बहू? आबदा ने मुस्कुरा कर कहा, सारा दिन फिरने की वजह से चक्कर सा आ गया है खाला। और फिर उसने वो खुद साला लाशा खामोशी से खाला के हवाले कर दिया।